السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کی 150 سالہ تاریخ کے حوالے سے۔ انتخابات میں خواتین کا بول بالا، نائب صدر اور سیکرٹری کے لیے عہدوں پر خواتین منتخب۔ سوشل میڈیا پر صباحت رضوی ایڈوکیٹ کے لیے مبارکباد کے پیغامات کا تانتا بندھا ہے اور ان کا نام ٹاپ ٹرینڈ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ خواتین کی کامیابی پر وکلاء کا رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ یہ انتخابات صباحت رضوی جیتی، ان کے ساتھ ساتھ کامیاب ہو کر بار کی نائب صدر منتخب ہونے والی وکیل ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ تھی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خواتین کی کل تعداد 1772 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وکلاء کی سیاست میں ہر برس خواتین اپنی جگہ بنا رہی ہیں اور اس کی تازہ ترین مثال لاہور ہائی کورٹ کے انتخابات میں 2 خواتین کا منتخب ہونا ہے۔ صباحت رضوی ایڈوکیٹ کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد کہنا تھا کہ وہ ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی جن کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انتخابات سے قبل ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک وکیل کی حیثیت سے انتخاب لڑ رہی ہیں کیونکہ یہ الیکشن کسی مرد یا عورت کا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مردانہ معاشرے میں خواتین کے لیے جدوجہد دگنی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2005 سے وہ سیاست کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عہدے کے لیے خواتین کو الیکشن میں ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس ٹیبو کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر بات کی جائے نائب صدر خاتون کے حوالے سے جو کہ ابھی حال ہی میں منتخب ہوئی ہیں، ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ۔ ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ کی تاریخ میں نائب صدر منتخب ہونے والی اب تک کی تیسری خاتون ہے۔ ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ دوسری مرتبہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کسی عہدے پر منتخب ہوئی ہیں۔ سابق فوجی آمر ایوب خان کے دور میں پہلی بار نائب صدر ربیہ قاری منتخب ہوئی، جو بعد میں پہلی خاتون صدر لاہور ہائی کورٹ بار تھی۔ فردوس بٹ دوسری نائب صدر تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے صدر احسن بھون لاہور ہائی کورٹ کے جج بن گئے تو فردوس بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار بن گئی۔ جسٹس ریٹائر فخر النساء کھوکھر دوسری خاتون تھی جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر بنی۔ پہلی فنانس سیکرٹری گلزار بٹ تھی، اس کے بعد فردوس امتیاز تیسری، ربیہ باجوہ اور چوتھی رافیلہ تھی۔ جسٹس ریٹائر ناصر اقبال دوسری صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی۔ ربیہ باجوہ 2016 میں فنانس سیکرٹری منتخب ہوئی، جبکہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کے عہدے پر انتخاب لڑا، لیکن وہ تھوڑے ووٹوں کے فرق سے کامیاب نہ ہو سکی۔ ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ کو وکلاء سیاست میں ایک سرخے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ربیہ باجوہ کو کسی سیاسی جماعت نے سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے وکلاء تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مشرف کے صدارتی انتخابات میں جسٹس وجیہہ الدین کی پنجاب میں پولنگ ایجنٹ مقرر ہوئی اور پہلی خاتون تھی جب وہ غیر فعال چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری کی گاڑی میں اسلام آباد سے ایبٹ آباد سے سفر کیا۔
ربیہ باجوہ ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ وہ ماضی کے کردار کو زندہ کرنے کا ایجنڈا لے کر لوگوں کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بار مزاحمت کا کردار ادا کرتی رہی، آمرت کے خلاف اور خفیہ مارشل لا کے خلاف لڑتی رہی اور انسانی حقوق کے لیے بھی بار نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے بار پر سیاسی اثر کی وجہ سے اس کا اصل مقصد ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے اور الیکشن مہنگا ہو گیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اصل و ضوابط میں تبدیلی کر کے نظریاتی بنیادوں پر انتخابات لڑنے کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے تاکہ محدود وسائل میں انتخاب لڑا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروفیشنل وکیل کے لیے کروڑوں روپے لگا کر الیکشن لڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے محدود وسائل کے ساتھ انتخاب جیت کر ثابت کیا کہ ایسا ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 مردوں کے مقابلے میں انتخاب جیتنے میں ان کے حامیوں اور ساتھیوں کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مذہبی بنیادوں مخالفت کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ یہ تیسرا موقع ہے جب وہ نشستوں پر ایک ہی الیکشن میں 2 خواتین منتخب ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس فخر النساء کھوکھر صدر اور فردوس امتیاز فنانس سیکرٹری تھی۔ دوسری مرتبہ فردوس بٹ صدر تھی اور روبی حیات عوان فنانس سیکرٹری تھی۔ اس حوالے سے خواتین کی کامیابی پر وکلاء کا رد عمل کیا ہے، اس حوالے سے وکلاء کی مختلف رائے سامنے آئی۔ اس حوالے سے وکلاء کا کہنا تھا کہ دونوں خواتین کی انتخابات میں کامیابی پر کہنا تھا کہ عورت ہونا بذات خود کوئی میرٹ نہیں ہے۔ اگر ایک نظریاتی عورت اپنی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خود اعتمادی اور وقار کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور جیت جاتی ہے تو یہ نہایت خوش آئند امر ہے۔ ایک اور خاتون وکیل کا کہنا تھا کہ ایک عورت کے لیے الیکشن لڑنا آسان نہیں ہوتا اور اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب وہ ایک خاص نظریے اور محدود وسائل کے ساتھ لڑ رہی ہوں۔ ربیہ باجوہ کی کامیابی پر انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ کسی کے سامنے جھک کر نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں اور جس نے الیکشن میں آ کے باقی امیدواروں کی طرح خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان تمام وسائل کو سامنے رکھا اور اس پر بات کرنا چاہی، وہ بوسیدہ انصاف کا نظام ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا، اس بہادر خاتون نے کبھی ہار نہیں مانی۔